جب عمران خان کی اپنی بہن نے یہ کہہ دیا کہ وہ صحت مند ہیں، 120/80 ان کا بی پی ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے ایز پر لا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو قیدی کی صورتحال بیان کی گئی کہ یہ تو جان کا خطرہ ہے، لیکن سب سیکوینٹ ڈیولپمنٹ بڑی خوفناک ہے. جو نظر آئی ہمیں ان کی بہن کی پریس کانفرنس کی شکل، ان کا جو کورٹ کے اندر پلیڈنگز ہے وہ ساری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس پریس کانفرنس سے، اور وہاں سے ایکسپوز ہوا یہ کہ شاید سپریم کورٹ کو دھوکے میں رکھا گیا. آئین کا آرٹیکل 25 اگر عمران خان کو یہ سہولت دے رہا ہے تو آئین کا آرٹیکل 25 سے کام قیدی کو بھی دے رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوئی عام قیدی با اثر قیدی بھی اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ ناممکن بات ہے. آپ کی درخواست رجسٹرار آفس سے ہی واپس ہو جائے گی، یہاں تک تو پہنچے گی نہیں. آرٹیکل 25 پر عمل درآمد نہ ہونا مجرمانہ غفلت ہے. السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حسان ہاشمی، ڈی این این نیوز میں خوش آمدید. عمران احمد خان نیازی صاحب کے الشفا ہسپتال منتقلی کے یا ٹریٹمنٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سے جو ایک منظرنامہ بنا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی ایوری سنگل پاسنگ مومنٹ ایک نئی سے نئی بحث ہمیں سننے کو مل رہی ہے. سوشل میڈیا پر ایک بھونچال آیا ہوا ہے کیونکہ جو انکشاف، بلکہ سنسنی خیز انکشاف عمران احمد خان نیازی صاحب کی خود اب سگی بہنوں نے کیا ہے، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے کیا ہے کہ ان کا بی پی 120/80 ہے. یعنی وہ ایک پاکستان کے ایک صحت مند ترین انسان سے بھی زیادہ صحت مند ہیں. تو ایک صحت مند انسان کو طبی سہولیات کی یا ضرورت کیوں ایسا محسوس ہوا کہ انہیں الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جانا چاہیے یا پھر انہیں کوئی طبی سہولیات ملنی چاہیے. تو اب یہ ایک سوال بہت زیادہ خاص طور پر اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک صحت مند بندے کو یا کون سے ایسی رپورٹس عدالت میں جمع کروائی گئیں یا جو بھی تھا کہ آنکھوں میں اتنی دھول جھونک دی گئی کہ انہوں نے اتنا سیریس لیا جیسے کوئی قریب المرگ آدمی ہو یا جسے ٹریٹمنٹ نہ مل رہی ہو. ایک تو بات یہاں پر یہ، اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو جو صحت کے حوالے سے ایک ڈائریکشن پاس سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہے، کیا سپریم کورٹ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کسی بھی قیدی کو، اور خاص طور پر ایک سزا یافتہ قیدی کو بھیج سکتی ہے؟ تو جواد اشرف صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانونی ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور موجودہ صورتحال پر بات بھی کرتے ہیں. جواد بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پہلے تو بڑی ہمیں خبریں تشویشناک سننے کو ملتی تھیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر تھی کہ عمران خان صاحب صحت یاب ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، جھک نہیں رہے لائک دس اینڈ دیٹ. اور اس کے علاوہ جو ان کا جین مینول پہ ان کی جو مینیو آتا تھا، چیا سیڈ ہے، بروسٹ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بتایا کہ کیا ایک بہترین قسم کا لگزوریس ان کا فوڈ مینیو ہوتا تھا. اور عمران خان خود بھی صحت کے حوالے سے بڑے جی کانشیس ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اچانک آرڈر پاس کرتی ہے کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، پھر ان کے ذاتی معالج انہیں دیے جائیں، ان کی بہنیں ان کے ساتھ رہیں، اور مطلب ایک پورا کمپلیٹ پروٹوکول، ایک کمپلیٹ بورڈ بنانے کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب عمران خان کی اپنی بہن نے یہ کہہ دیا کہ وہ صحت مند ہیں، 120/80 ان کا بی پی ہے، تو ایک اتنے صحت مند بندے کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ ہاسپٹل، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے ایز پر لا تھا اور اس پر یہ ڈائریکشن بنتی تھی؟ جی ہاشمی صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 18 تاریخ کا آرڈر ہے، 18 اگست، جی اس کو ہم اپنے قانون کی زبان میں انسیڈنٹل آرڈر کہتے ہیں. انسیڈنٹل کہ اردو میں کیا کہیں گے؟ انسیڈنٹ، واقعاتی. اس کو آپ کہیں گے کہ عارضی. ٹھیک ہے. ایک انضمامی ہے، ایک عارضی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو قیدی کی صورتحال بیان کی گئی ہے وہ ریگارڈ لیس آف اس کی ایکچوئل سچویشن بیان کی گئی ہے. جس کو سپورٹ کیا خود حکومتی اداروں نے. اچھا. اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک کنفیوزنگ رپورٹ جمع کروا دی. ٹھیک ہے. کہ جناب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، مطلب یہ کہ یہ شاید نہ بچے، یہ شاید کریٹیکل ہے، اس کی رپورٹس ہیں. اور وہ جو سائنوپسس دیا گیا، اصل بات وہاں سے خراب ہوئی. اگر سائنوپسس کے ساتھ رپورٹس بھی اٹیچ کر دی جاتی تو آنریبل ججز اس کو ایویلیویٹ کر لیتے کہ یہ انسیڈنٹل آرڈر کا کیس ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں پرزیوم کیا، اور جو کہ ریپرزینٹ ہوا تھرو دیئر پٹیشنرز پارٹی، ان کی بہن جو تھیں، کہ یہ تو جان کا خطرہ ہے.
اس کے اوپر انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ جی ٹھیک ہے. اور چونکہ شفا ہاسپٹل کی اپیل ٹرن ڈاؤن ہوئی تھی ان کی ہائی کورٹ سے, تو انہوں نے اس کو اپ ہیلڈ کر کے نیچے والا آرڈر جو ہے سب سائڈ کر کے اپنا ویو اپ ہیلڈ کر دیا کہ جی اس کو شفا لے جائیں. لیکن سب سیکوینٹ ڈیولپمنٹ بڑی خوفناک ہے جو نظر آئی ہمیں ان کی بہن کی پریس کانفرنس کی شکل میں, کیونکہ ان کا جو کورٹ کے اندر پلیڈنگز ہے وہ ساری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس پریس کانفرنس سے. ہاں بالکل. اور وہاں سے ایکسپوز ہوا یہ کہ شاید سپریم کورٹ کو دھوکے میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو اتنی آہو بکا کی گئی کہ سپریم کورٹ کو ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑ گئے کہ یہ نہ ہو کہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایک پبلک ایشو بھی آ جاتا ہے بیچ میں. اچھا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے نا کہ لائک ایک تو بات جہاں پر یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں معزز عدالتوں نے جو فیصلہ دیا, اور سپریم کورٹ ایک بڑی عدالت ہے یار, سب سے بڑی سپریم سب سے بڑی عدالت ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے آرڈر کے بعد مطلب آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس طرح کا ایک پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو اس پورے پروٹوکول میں یہ استحقاق سپریم کورٹ کے پاس تھا؟ ورنہ تو ہم کل سے سن رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مینوان آرڈر تسلیم کر لیا, لیکن الشفا ہاسپٹل پھر بھی نہیں بنتا تھا, کیونکہ آپ کو اگر بھیجنا بھی ہے تو جیل سے آپ سرکاری ہسپتال ہی بھیج سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں بھیج سکتے. جی میں آپ کی بات سے اس لحاظ سے 100% متفق ہوں کہ ڈائریکٹ اپریسیشن نہیں ہو سکتی اس کی. اور نہیں, میرے سے متفق نہیں, ہم قانونی بات کرنی ہے آپ. جی, قانونی بات یہ ہے کہ اپیل اور پٹیشن, کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو اگر الگ الگ دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد, تو یہ آرڈر ہوا ہے ایک اپیل میں, یہ کسی آئینی درخواست میں آرڈر نہیں ہوا. اگر یہ درخواست کسی آئینی درخواست کے نتیجے میں سامنے آیا ہوتا تو حکومت 100% درست تھی قانونی طور پہ کہ یہ تو ان کی جیورسڈکشن ہی نہیں ہے. وہ اپیل کی کنٹینیوٹی میں وہ آرڈر آیا, اس آرڈر سے اپیل کی کنٹینیوٹی میں بھی سرکاری ہسپتال بھیجا جا سکتا ہے نا. جی, وہ اس میں یہ ہو سکتا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انسیڈنٹل آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال. سر اس لحاظ سے آپ چونکہ اب ہم تھوڑا سا اسے مزید آسان کر دیتے ہیں. جی, ہم اس پر تنقید نہیں کرتے ایک لمحے کے لیے, ہم اس پر تنقید نہیں کرتے, فیصلہ جو بھی کیا اچھا کر دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کر دیا, بہت اچھا کر دیا. آئین کا آرٹیکل 25 کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی آرٹیکل کی مزید موجودہ حالات میں تشریح ہو گئی کہ اب ایک عام قیدی بھی, کیونکہ قانون کی نظر میں تو سب برابر ہیں, کوئی کسی بھی پوزیشن پہ ہو یا جو بھی ہے, تو قانون کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اب کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اپنے میڈیکل بورڈ کی اور اپنے جو بھی اٹینڈنٹ ہیں, اپنے پرسنل ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, مرضی کا علاج. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام اس وقت کتنے کو قیدی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بیمار ہیں, انہیں ریئل ٹائم ضرورت ہے, اور اب وہ یہ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کے پاس قانون یہ اجازت دیتا ہے, اور معزز عدلیہ نے اب ایگزامپل بھی سیٹ کر دی ہے. اچھا جی, میں عرض کرتا ہوں, جو آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے سر, وہ ایک یوٹوپین آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں, جس کے اوپر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا کسی لحاظ سے. قصور آرٹیکل کا یا ہمارا ہے؟ قصور ہمارا. ٹھیک ہے, یعنی یہ غفلت ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. نہیں, میں ساتھ ساتھ مجھے بتاتے ہیں, یہ غفلت ہے یا مجرمانہ غفلت؟ اس آرٹیکل پر مجرمانہ غفلت ہے, اس آرٹیکل پر عمل درآمد نہ ہونا, آرٹیکل 25 پر عمل درآمد نہ ہونا مجرمانہ غفلت ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایک طویل تاریخ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تو تاریخ کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی پہ رہنا ہے. ہم فارچونیٹ ہے. نہیں, اب تو نہیں نا ہم کہہ سکتے کہ اب رہنا ہے, اب ہم باشعور ہو چکے ہیں. آپ باشعور ہو جائیں, آپ کے باشعور ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کو اگر یہ ایک سہولت مل رہی ہے تو آئین کا آرٹیکل 25 اگر عمران خان کو یہ سہولت دے رہا ہے تو آئین کا آرٹیکل 25 سے کام قیدی کو بھی دے رہا ہے نا. جی, اس کو دینا چاہیے. پھر تو میں دینا چاہیے, نہیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے نہیں رہا. نہیں, وہ دے رہا ہے لیکن نظام نہیں دے رہا. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک امپلیکیشن بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 25 کی امپلیمنٹیشن کا کویسچن تب ارائز ہوگا جب یہ اپیل ایڈجوڈیکیٹ ہو جائے گی فائنلی. ٹھیک ہے, اور یہ ریلیف انٹیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ حکومت جاتی ہے, عدالت کے سامنے اپنا کیس بیان کرتی ہے اور یہ اپیل ہی ڈسمس ہو جاتی ہے, وہ گئے تھے انہوں نے حکومت کی درخواست ڈسمس ہو گئی, وہ اگین انسیڈنٹل آرڈر کے خلاف میں ہے نا. ابھی انہوں نے ابھی پورے اس اپیل کو کنٹیسٹ کرنا ہے. اگر فرض کریں سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی یہ اپیل ہی نہیں بنتی, لیکن سر آرڈر تو پھر بھی حکومت نے عمل درآمد کر دیا. الشفا کے 2 ڈاکٹر بھی دے دیے, میڈیکل بورڈ بھی بنا دیا, پورا ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ تھیں, ان کا علاج بھی ہوا,
رپورٹیں بھی آ گئیں, اور میں سب سے بڑی بات ہے کہ دکھی کہانی ہے جو آپ چھیڑنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوئی عام قیدی, ایون عام قیدی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت بار اثر قیدی بھی اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اچھا, ہاں, یہ ناممکن بات ہے. آپ کی درخواست تو پھر رجسٹرار آفس سے ہی واپس ہو جائے گی, یہاں تک تو پہنچے گی ہی نہیں. ایک سوال یہ بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہی ہے عمران خان کی بہنوں کو, عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو, اور وہی ان کی عمران خان کی بہنیں اس پروٹوکول کو مینٹین رکھنے کی بجائے, شکر گزار ہونے کی بجائے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ کہہ کر سوال اٹھا دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی تو صحت یاب ہے, 120/80 ان کا بلڈ پریشر ہے. دیکھیں نا, اب یہی تو یہ سپریم کورٹ سوچے گی اس بارے میں آپ کے خیال میں سوچنا کہ انہوں نے ساڑھے نال کیتا کی ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کیا نا کہ سپریم کورٹ کو جو سچویشن کریٹ کر کے بتائی گئی وہ سبسیکوینٹ ایونٹ نے ڈسکلوز کر دی کہ جناب جس صحت کا, جس زندگی کے خطرے کا, جس بیماری کی شدت کا ذکر کر کے ہم سے یہ انسیڈنٹل آرڈر لیا گیا ہے, انتہائی اقدامات اٹھانے پہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے, آپ اگلے ہی روز آ کے کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان بھائی تو ہمارا فٹ ہے. کیا جج صاحبان, کیونکہ رپورٹ تو مسلسل جمع ہوتی آئی ہے نا جی, ان کی ورزش کی, ان کے کھانے کی, پینے کی, ان کی جو بھی آپ نے دیکھا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جج صاحبان کے پاس یہ استحقاق ہوتا ہے کہ جا کے وزٹ کر لیں, جیل میں جا کر دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا اسپیشلی جب کیس ہو کہ جس میں جس شخص کو یہ ریلیف دیا گیا اس کا سوشل میڈیا اتنا شتربیر مہار ہو, پھر اتنے زیادہ ان کا ایک ہسٹری ہو طویل کہ وہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہوں, پہلے اس چیز کو ویریفائی کر لیا جاتا بائی ادر مینس؟ دیکھیے, یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے یہ اسی ویریفیکیشن کے پروسیس کا ایک حصہ ہے. اچھا اچھا, عدالت کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بذات خود یا کسی کمیشن کے ذریعے یا کسی اتھارٹی کے ذریعے کنٹروورشل فیکٹس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں عمران خان کی بہنوں کو, پی ٹی آئی کو, کہ معزز عدلیہ کو انہوں نے جو بھی آپ نے کہا کہ دھوکہ دیا ہے, آنکھوں میں دھول جھونکی ہے, کیونکہ ایک صحت مند بندے کے لیے ایسے آرڈر پاس کروا لینا یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی حکومت کے اوپر. نہیں, سپریم کورٹ بھی تو کر سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, سپریم کورٹ کو دیکھیں مس گائیڈ ہو گئی سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ کو آپ نے اسسٹ کر کے پراپر لائن پہ لانا ہے, وہ حکومت کی لیگل ٹیم نے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ریئل فیکٹس کو روشناس کروانا ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ اخبارات ڈز ناٹ میٹر. لیکن سر یہاں آپ کی میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ انڈرٹیکنگ پاکستان تحریک انصاف دے کے آئی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہم کسی یوٹیوبر پہ اور کسی بھی طرح کی اسے پولیٹیسائز نہیں کریں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آرڈر پہ انڈرٹیکنگ دینے کے بعد سوشل میڈیا پہ کیا حالات تھے. الشفا ہاسپٹل کے سامنے جا کے حکومت, یہ حکومت نے نہیں سر, دیکھیں جب ایک عدالت کو انڈرٹیکنگ, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم اس کے ایگری نہیں کرتے, اس میں تو عدالت نے معزز جج صاحبان نے پوچھنا ہے نا کہ آپ نے ہماری کیا عزت رکھی. لائک اس طرح میں پوچھ رہا ہوں. میری عرض سنیں, عدالت نے صرف انہی کو نہیں سنتے جانا. کن کو؟ یہ خان صاحب کو اور ان کے وکیلوں کو. سر ان کی تو سنی گئی ہے. ابھی دیکھیں بات ختم نہیں ہوئی, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جی جج کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مطلب ہے پٹھا ٹانگ دینا. جی تو یہ کیوں ٹنگوائے جائیں گے پٹھے جب تک آپ کی طرف سے کاؤنٹر اسسٹنس نہیں جائے گی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے, اپرچونٹی موجود ہے. جا کے پوری کی پوری سچویشن کو نریٹ کریں وہاں پر ود ڈاکومنٹری ایویڈنس, ود الیکٹرانک ایویڈنس, ود ادر تھنگز. جو اب تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے, وہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیپ ٹاپس لگے ہوئے ہیں, اسکرینز لگی ہوئی ہیں, چلوائیں یو ایس بی میں ڈال کے کہ جی یہ دیکھیں آپ کے آرڈر کے کانسیکوینس میں یہ تماشا لگایا ہے انہوں نے. لیکن گورنمنٹ نے ایک کام بڑا کیا ہے کہ انہوں نے وہ تمام باتیں جو ہیں مانی ہیں, اور انہوں نے پروٹوکول بھی دیا ہے, عدالت کے احکامات پر عمل بھی کیا ہے, بندے کو لے کے بھی گئے ہیں, بورڈ بھی بنا, ان کا ڈاکٹر بھی تھا, اور الشفا تو نہیں لے کے گئے لیکن وہاں چونکہ ماحول ایسا تھا, لیکن الشفا کے ڈاکٹرز تک بھی ادھر موجود تھے. دیکھیں یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے نا, یہ تو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ. سر میں تو لیگل بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو بھی تو بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے نا, انہوں نے ایک عمل تو کیا نا, بیوروکریٹس نے کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو, ان کو 100 راستے آتے ہیں. اجازت کی بنیاد پہ کیا نا, ان کی گورنمنٹ نے ہندی تو رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن بھی سنبھالنی ہے اور مڈل وے کیسے نکالنا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں اگین میں کر رہا ہوں آپ کے فورم سے کہ یہ لیگلی پوائنٹ آف ویو سے مس ہینڈل ہو رہا ہے معاملہ, اور مزید ہونے کے امکانات ہیں.
ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بہرحال ابھی اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو معاملہ ہے, اس میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ آرٹیکل 25 ہوا ہے, اور اس آرٹیکل 25 پر امپلیمنٹ نہ ہونا, جس طرح جواد صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, یعنی بنیادی حقوق جو آئین آپ کو دیتا ہے اس میں آپ عمل نہیں کر رہے, اور پک اینڈ چوز کرتے ہوئے کسی ایک خاص بندے کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو اس سے یقیناً ہمارے اس پورے نظام پر بھی نہ صرف سوال اٹھ رہا ہے بلکہ مزید وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز, جسے ہم جوڈیشل ریفارمز کہتے ہیں, اس کو مزید ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.